السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 278 سے پڑھیں گے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، کہ جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو، فلا یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا، تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے۔ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب حج کے یہ ایام آئیں تو اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت پیدا کر لیں اور ان کے کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ تو عید الاضحیٰ کی قربانی کا خاص راز یہی ہے۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، یوم مات ابراہیم، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا، کسفت الشمس لموت ابراہیم، سورج گرہن کی وجہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرما جانے سے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، جب تم ایسا دیکھو تو اللہ کے حضور میں نماز پڑھو اور خوب دعا کرو۔ خوب دعا کرو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ فصلوا ودعوا اللہ، کہ نماز پڑھو اور خوب اللہ سے دعا کرو۔ جی، عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ یخشا ان تکون الساعۃ، جیسے کہ آپ کو ڈر ہو کہ قیامت آ گئی ہے۔ فأتی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، بأطول قیام و رکوع و سجود، لمبے قیام اور رکوع اور سجود سے، ما رأیتہ قط یفعلہ،
میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وقال اور فرمایا هذه الآیات التي یرسل اللہ لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی، ولاکن یخوف اللہ بہا عبادہ، بلکہ بندوں کے دلوں میں یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، تو خوف اور فکر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو یاد کرو، اس سے دعا اور استغفار کرو۔ ان قبیصۃ الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فخرج فزعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے نکلے، یجر ثوبہ، اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے، وانا معہ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یومئذ بالمدینتی، وانا یومئذ بالمدینتی، میں اس دن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فاطال فیہما القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں قیام لمبا فرمایا، ثم انصرف، پھر واپس ہٹے، وتجلت، اور سورج روشن ہو گیا، فقال، پس فرمایا، انما هذه الآیات، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، یخوف اللہ عز وجل بہا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے خوف دلاتے ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، پس جب تم ان کو دیکھو، فَصَلُّوا، پس نماز پڑھو، كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ، جیسی فرض نماز تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ہاں، كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، مطلب یہ ہے یہاں کہ جیسے فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز کسوف کے وقت بھی پڑھو۔ عن عبد الرحمن ابن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ارتمی بأسهم لی بالمدینة فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنے تیروں سے تیر اندازی کر رہا تھا، اذ کسفت الشمس فنبذتها، اچانک سورج گرہن ہو گیا، میں نے اپنے تیر وہیں چھوڑے، فقلت واللہ لانظرن الی ما حدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف الشمس، پس میں نے کہا، یعنی دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کی قسم البتہ میں ضرور دیکھوں گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کیا کرتے ہیں سورج گرہن میں۔ قال، انہوں نے فرمایا کہ فاتیتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے تھے، رفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، فجعل یسبح ویحلل ویکبر ویحمد ویدعو، اس حال میں کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دیر تک اللہ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید کے ساتھ دعا کرتے رہے، حتی حسر عنہا، یہاں تک کہ سورج کا گرہن ختم ہوا، فلما حسر عنہا قرأ سورتین وصلی رکعتین، جب سورج گرہن ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں 2 سورتیں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت
خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالناس لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ فاطال القیامہ، لمبا قیام فرمایا۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا۔ فاطال الرکوع، پھر لمبا رکوع کیا۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے۔ فاطال القیامہ، طویل قیام فرمایا۔ وہو دون القیام الاولی، پہلے قیام کی بنسبت کچھ کم قیام تھا۔ ثم سجد، ثم رکع، پھر رکوع فرمایا۔ فاطال الرکوع، رکوع طویل کیا۔ وہو دون الرکوع الاولی، پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ ثم سجد، پھر سجدہ فرمایا۔ فاطال السجود، لمبا سجدہ فرمایا۔ ثم فعل فی الرکعۃ الاخری، پھر یہی دوسری رکعت میں بھی کیا۔ مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولی، جو کہ پہلی رکعت میں کیا۔ ثم انصرف، پھر آپ نے نماز ختم فرما دی، یعنی پھر ہٹے۔ وقد تجلت الشمس، سورج روشن ہو گیا۔ فخاطب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی۔ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند، آیتان من آیات اللہ، دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، پس جب تم یہ دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو۔ وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو۔ وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو۔ تکبیر کہو کا مطلب کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی غلام یا باندی کی بدکاری سے کسی کو اتنی ناگواری نہیں ہوتی جتنی ناگواری اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے یا بندی کی بدکاری سے ہوتی ہے، یعنی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو بدکاری ہے اس کا مطلب نافرمانی ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ قسم ہے اللہ کی، لو تعلمون، اگر تم جان لو، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، البتہ تم تھوڑے ہنسو، ولبکیتم کثیرا، اور البتہ تم بہت زیادہ روو۔ الا هل بلغت، خبردار میں نے بات پوری طرح پہنچا دی، یعنی اپنا فرض ادا کر دیا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو یہ صلاۃ کسوف ہے، سورج گرہن والی نماز، اس میں لمبی لمبی رکعتیں، لمبی قرات کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔